بھائی آگے آ جائیں، سنتوں سے فارغ ہو گئے تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، شوہر کے حقوق سے متعلق بیان کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا تھا۔ ارادہ بھی میرا یہی تھا کہ اس عنوان سے متعلق مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، لیکن دیکھیں کچھ حالات ایسے پیش آئے، کچھ حالات ایسے بنے کہ ہماری پوری بستی کے اندر اور بستی کے اطراف میں مکانات منہدم کرنے اور توڑنے کے آرڈر آئے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ سبھی نے دیکھا کہ ترکی کے اندر شدید زلزلہ آیا، جس کے اندر میرے پیارے بھائیوں بڑی تعداد میں تباہ کاری ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ ہماری جو قوم ہے وہ دن بدن طرح طرح کے فتنوں، دقتوں اور مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوتی جا رہی ہے۔ روزانہ میرے پیارے بھائیوں ایک نئی مصیبت ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ ایسی قرآنی دعائیں رکھوں جو مجرب ہیں، آزمائی ہوئی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حالات کو دن بدن بہتر سے بہتر فرما دیں گے، اور ہر مصیبت کے اندر سے اللہ رب العزت ہمارے لیے راحتوں کے سامان پیدا فرما دیں گے۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں یہ جو قرآنی دعائیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ مجرب ہیں اور بار بار آزمائی ہوئی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے یقین کی ضرورت ہے۔ اگر میرے پیارے بھائیوں ہمارے دلوں کے اندر یقین نہیں تو پھر یاد رکھیں کوئی بھی چیز ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس یقین کے ساتھ آپ میرے پیارے بھائیوں سنیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سبھی کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر آج ہم کسی مردے کے پاس کھڑے ہوں اور اس مردے کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ الفاظ کہیں کہ قم باذن اللہ، اللہ رب العزت کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو ایمانداری سے بتائیے کہ کیا وہ مردہ کھڑا ہو جائے گا؟ بالکل کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں ہمارے قم باذن اللہ کہنے سے ایک سویا ہوا نہیں جاگتا تو مرا ہوا کیا اٹھے گا؟ لیکن یہی الفاظ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردے کے اوپر پڑھا کرتے اور مردہ میرے پیارے بھائیوں کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ تو دیکھیں الفاظ تو وہی ہیں، الفاظ کے اندر کوئی فرق نہیں، ہاں الفاظ کے جو ادا کرنے والی زبان ہے اس زبان کے اندر فرق ہے۔ یہی الفاظ کسی مخلص بندے کی زبان سے ادا ہو جائیں، یہی آیات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کوئی مخلص بندہ اپنی زبان سے ادا کر دے، اللہ رب العزت ان کلمات کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتے، اور یہی الفاظ کسی غافل بندے کی زبان سے نکلیں تو میرے پیارے بھائیوں تاثیر سے خالی ہوتے۔
تو یاد رکھیں عمل 100% پکے ہیں، بس یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت وہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ دیکھیں پہلی دعا، جو بندہ بڑا غم زدہ ہو، جو بندہ مصیبتوں کا مارا ہو، جو بندہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو، اس کے دل پر غم اور خوف کا طاری ہو، اس کے دل کے اوپر غم اور خوف طاری ہو، یوں سمجھ لیجئے کہ مصیبتوں کے اندر جکڑا ہوا ہو اور کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی ہو، جیسے آج ہم ہیں میرے پیارے بھائیوں، تو میرے اس بھائی کو چاہیے کہ کثرت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھا کرے۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے، اللہ رب العزت اس کی تمام طرح کی تکلیف و دقتوں کو دور فرما دیں گے۔ دیکھیں جب سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی نگلنے کے بعد ان کو سمندر کی تہ میں لے گئی، تو وہاں سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ اللہ کی آوازیں سنی، لا الہ الا اللہ کی آوازیں سنی، پوچھا کہ رب کریم یہاں اس سمندر کی تہ کے اندر یہ آپ کی تسبیح کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا یونس علیہ السلام کو بتایا گیا کہ سمندر کی تہ کے اندر جو کنکریاں ہیں، یا پھر آپ کہیں کہ سمندر کی تہ کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ ہماری تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ کوئی چیز کائنات کے اندر ایسی نہیں جو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ سمندر کی تہ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کر رہی ہیں، تو آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ یہ کلمات نکلے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، انی کنت من الظالمین یہ تو میں خود ہی ظالموں میں سے ہوں۔ دیکھیں جب سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو قرآن مقدس گواہی دے رہا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فاستجبنا لہ کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ہم نے ان کو غم سے نجات دی، اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہمارا اگر کوئی بھائی پریشانی کے اندر اس دعا کو پڑھے گا، اللہ رب العزت کو یاد کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا تو آپ 3 طرح کے اندھیروں کے اندر گرفتار تھے۔ ایک اندھیرا تھا میرے پیارے بھائیوں مچھلی کے پیٹ کا، ایک اندھیرا تھا دریا کے پانی کا، اور ایک اندھیرا تھا رات کا۔ اللہ رب العزت نے انہیں تینوں طرح کے اندھیروں سے نجات دے دی۔ آج اگر ہم بھی مصیبتوں کے اندھیروں کے اندر گرفتار ہیں، آج اگر ہمارے اوپر دقتیں آئی ہوئی ہیں، آج اگر ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، تو ہم بھی میرے پیارے بھائیوں صدق دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر اس دعا کو پڑھیں گے تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت ہمارے لیے معاملات کو آسان فرما دیں گے۔ تو ایک تو یہ دعا پڑھا کریں، اور دوسری دعا دیکھیں جب کسی بھائی کے کام جو ہیں وہ الجھ جاتے ہوں اور میرے پیارے بھائیوں ٹھیک ہونے کا نام نہ لیتے ہوں، ہر چند کوشش کر لے، ہر ممکن کوشش کر لے، لیکن کام سنورنے کا نام نہ لیتے ہوں،
تو ہمارے اس بھائی کو چاہیے کہ کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ دعا پڑھا کرے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کافی ہے، اور اللہ رب العزت بہترین کارساز ہے، یعنی بہترین کام بنانے والی ذات ہے۔ دیکھیں، میں واقعے کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا کہ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ رب العزت کافی ہے، ونعم الوکیل، اور ہمارا پروردگار بہترین کام بنانے والا ہے، تو قرآن مقدس گواہی دے رہا ہے کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ، کہ صحابہ کرام اللہ رب العزت کی نعمت کو اپنے ساتھ لے کر کے لوٹے، اور فرمایا وفضل، اللہ رب العزت کے فضل کو بھی ساتھ لے کر کے لوٹے، اور فرمایا لم یمسسہم سوء، ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور فرمایا واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ رب العزت کی مرضی کی اتباع کی، اور فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، اللہ رب العزت بڑے ہی فضل والی ذات ہے۔ تو دیکھیں، اگر صحابہ کرام اس دعا کو پڑھتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کے انعام کو ساتھ لے کر کے لوٹتے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم بھی پریشانیوں کے اندر اس دعا کو پڑھیں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر طرح کے انعامات سے نواز دیں گے، اور ہماری بھی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس دعا کے پڑھنے کا بھی کثرت سے اہتمام کریں۔ اسی طرح دیکھیں تیسری دعا، ہمارے جو بعض بھائی ہیں انہیں میرے پیارے بھائیوں حسد کی بیماری ہوتی ہے، اور یہ بیماری آج کل ہمارے اندر عام طور سے میرے پیارے بھائیوں عام ہے۔ تو ہمارے بعض بھائیوں کو حسد کی بیماری ہوتی ہے، انہیں خواہ مخواہ کا بیر ہوتا ہے، کسی انسان کو اچھے حال میں دیکھ لیں یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، کسی انسان کو اچھے حال میں دیکھ لیں تو ان کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھنے لگتا ہے، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سینوں کے اندر جلن ہونے لگتی ہے، انہیں دوسرے آدمی کا رزق اچھا نہیں لگتا، انہیں دوسرے بھائی کی صحت اچھی نہیں لگتی، انہیں دوسرے بھائی کی عزت اچھی نہیں لگتی، کسی بھائی کے بچے کا رشتہ اچھی جگہ لگ جائے یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ سے آ جائے یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی، کسی کا بیٹا اسکول کے اندر اچھے نمبرات سے پاس ہو جائے یہ وہ برداشت نہیں کر پاتے، اسی طرح ہمارا کوئی بھائی دیندار بن جائے، اسی طرح کوئی بھائی نیک بن جائے، یہ بات میرے پیارے بھائیوں ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ حسد بہت ہی بڑی بلا ہے، یہ بہت ہی بری بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اگر میرے کسی بھائی کو حاسدین سے واسطہ پڑتا ہو، یا پھر آپ کہیں کہ دوستی کی شکل میں چھپے ہوئے بھیڑیوں سے واسطہ پڑتا ہو اور وہ ان کے مکر سے خوف زدہ رہتا ہو، اسے چاہیے کہ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرے افوض امری الی اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑتا ہوں۔ یقین جانیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت اسے ہر طرح کے حاسدوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ دیکھیں، سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام نے اس دعا کو پڑھا تو قرآن مقدس یہ گواہی دیتا ہے کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے بچا لیا، فرعون کی مکاریوں سے بچا لیا، اور فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جو فرعونی تھے انہیں برے عذاب نے گھیر لیا۔ تو اگر ہم بھی میرے پیارے بھائیوں اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر طرح کی پریشانیوں اور دقتوں سے محفوظ فرما لیں گے۔
اور ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو 3 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دوسری حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور تیسری میرے پیارے بھائیو افوض امری الی اللہ۔ چاہے تو بعد میں مجھ سے لکھوا بھی سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں، یقین جانیں اللہ رب العزت ہر طرح کی دقتوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ دیکھیں، ایک اور بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، اور بڑی جامع بات ہے، اپنے اکابر سے سیکھی ہوئی ہے اور دل کے اندر رچانے اور بسانے کے قابل ہے۔ ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس در سے آپ مانگتے ہیں، جس در سے آپ مانگتے ہیں اسی در سے ایک مولانا صاحب بھی مانگتے ہیں، اسی در سے ایک عالم بھی مانگتا ہے، اسی در سے ایک امام صاحب بھی مانگتے ہیں، اسی در سے ایک اللہ والے بزرگ بھی مانگتے ہیں۔ کوئی الگ سے راستہ نہیں ہے، فقط ایک در ہے، فقط ایک راستہ۔ لیکن دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ جو بار بار مانگتے ہیں انہیں مانگنے کا تجربہ آ جاتا ہے، انہیں مانگنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، انہیں اللہ رب العزت کے سامنے فریادیں پیش کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، انہیں اپنے رب کو منانا آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا کوئی نیک بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا مانگتا ہے تو فرشتے بارگاہ ربانی میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ آواز تو کوئی جانی پہچانی لگتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت ہو، ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو، ہمیں کوئی بھی دقت ہو، میرے پیارے بھائیوں، فقط اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ آپ فقط اپنے رب کے سامنے دامن کو پھیلائیں، آپ فقط اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں۔ آج آپ دنیا کے بڑے سے بڑے امیر کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھیں گے، میرے پیارے بھائیوں، ایک مرتبہ آپ کی ضرورت پوری کر دے گا۔ آپ دوسری مرتبہ اس کے در پر جائیں گے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ آپ تیسری مرتبہ اس کے در پہ جائیں گے، آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ آپ چوتھی مرتبہ اس کے در پہ جائیں گے، آپ کو اپنے در سے بھگا دے گا۔ فقط میرے رب کا وہ در ہے، فقط میرا رب وہ رحیم ذات ہے کہ آپ اس کے در پہ ایک مرتبہ ہاتھ پھیلائیں، آپ سے خوش ہوگا۔ آپ دوسری مرتبہ ہاتھ پھیلائیں، جب بھی خوش ہوگا۔ آپ 100 مرتبہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، آپ سے اور بھی زیادہ خوش ہوگا، بلکہ آپ جتنی مرتبہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اتنا ہی آپ سے خوش ہوگا، اور آپ ہمیشہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے گا۔ تو پھر ہم کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ کیوں نہ ہم اسی رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، اور کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے آتی ہوئی اللہ رب العزت کی کھلی مدد دیکھیں گے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور درخواست میں آپ سے کرتا ہوں، اور میرے پیارے بھائیوں، سچ میں ہاتھ جوڑ کر کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، اللہ کے لیے نمازوں کے پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کے لیے ان مسجدوں کے اندر آنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے اوپر یہ جتنی پریشانی آئی ہوئی ہے، اللہ رب العزت ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ دیکھیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔
اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور آخر راتوں میں استغفار کرنے والے ہیں تو میں عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں، ٹال دیتا ہوں۔ آج ہماری بستیوں کے اوپر جو یہ آرڈر آئے ہوئے ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہی ہے۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی چیزوں سے نجات دیں گے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک صحابی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دوسرے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر یہ مضمون لکھا کہ سلمان، آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارا کریں، کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجد جو ہے وہ متقی کا گھر ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا وعدہ فرما لیا ہے کہ جو بندہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارے گا، میں اس کو اپنی رحمت سے نوازوں گا، میں اس کو راحت عطا کروں گا، میں قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا، اور سب سے خاص بات یہ کہ میں اسے اپنی رضا نصیب کروں گا۔ اور ایمانداری سے بتائیں، جس بندے سے اللہ راضی ہو گیا اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ بالکل نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہم مخلوق کو چھوڑیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ اسی طرح دیکھیں، آخر میں پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو پتہ چلے گا کہ جس بستی والے اپنی مسجدوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی مسجدوں کو نمازوں کے ذریعے آباد نہیں کرتے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے بڑا ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس قدر ناراض ہو جاتے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جس کے گھروں کو اللہ کے نبی آگ لگا دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ایمانداری سے بتائیں کہ ان کے گھروں کو کوئی بچا سکتا ہے؟ بالکل نہیں بچا سکتا۔ تو دیکھیں، وہ ارشاد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ رب العزت عمل کی اور سمجھ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحطب، یقیناً میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ لوگوں سے لکڑیاں جمع کراؤں، فیحطب، پھر لکڑیوں کو جمع کیا جائے، اور فرمایا ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں لوگوں کو نماز کا حکم دوں، فیؤذن لہا، پھر نماز کے لیے اذان دی جائے، اور فرمایا ثم آمر رجلا، پھر میں ایک بندے کو حکم دوں، فیؤم الناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور فرمایا ثم اخالف الی رجال لا یشہدون الصلاۃ، کہ پھر میں پیچھے رہ جاؤں ایسے لوگوں کے لیے جو نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے، اور فرمایا فاحترق علیہم بیوتہم، کہ جا کر کے ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ آپ دیکھیں، سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو ارشاد فرمائے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آسمان اور زمین کی نگاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کریم کوئی ذات نہیں دیکھی۔ آپ اگر رات کو اٹھتے ہیں تو بھی آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ آپ میری امت کے حال پہ رحم کھا لے، اے اللہ آپ میری امت کے حال پہ ترس کھا لے۔ قرآن مقدس گواہی دیتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ مسلمانوں کے اوپر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بھاری گزرتی ہے، اور فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ رحمتیں ملیں، لیکن دیکھیں نماز کے چھوڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نالاں ہیں، اس قدر رنجیدہ ہیں، اس قدر خفا ہیں کہ ہمارے گھروں کو بھی آگ لگا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے لیے آج ہی یہ ارادہ کر لیں اور یہ طے کر کے اٹھے کہ اپنی ہر مسجد کو آباد کریں گے، اپنی ہر مسجد کے اندر نمازیں پڑھنے جائیں گے، اور یاد رکھیں مسجد جو آباد ہوتی ہے وہ صحیح معنوں میں نمازیوں سے آباد ہوتی ہے۔ تو طے کر لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے بعد ہر مسجد کو آباد کریں گے، پھر اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوں گے، اور جب اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوں گے تو یقین جانیں ہمارا ہر طرح کا بگڑتا کام بنتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں